बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। अभी ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने क्लियर कराना है कि हमने अपने सदर मुमलिकत के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के कमांडर इन चीफ़ के साथ, पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी ओहदा रखने वाले के साथ आखिर सलूक किया गया है। अभी तो अगले चंद घंटों में पूरी दुनिया को भी हमने क्लियर करना है, लेकिन उससे पहले ज़रा हम और आप आपस में क्लियर कर लें। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, मुख्तलिफ तबसरे और तजिए नहीं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जानबूझकर अमले ने ये सारी गेम प्लान की थी सदर के अगेंस्ट। अब अमले में बहुत से लोग हैं जी, मैं भी आता हूँ इसके ऑपरेशन की तरफ। अमले में बहुत से लोग हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है ना। अमला सारा सिविल सर्वेंट नहीं है ना, अमला सारा सिविलियन नहीं है, उसमें फ़ौजी अहदेदार भी शामिल हैं। जी हाँ, मिलिट्री सेक्रेटरी भी उसके अंदर शामिल हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और ऐसी नहीं पीपल्स पार्टी कह रही कि आरिफ अलवी ने एटम बम फोड़ दिया है, एटम बम फोड़ा और एक दिहाई में आज तक ऐसा कोई नहीं कर सका। अलवी ने ये करके बहुत इज्जत कमाई है और अब कुछ भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी नज़र में भी ये बिल अब गैर मौसर हो चुका है। अभी तफसील में आगे जाता हूँ। सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर ये साहब कह रहे हैं, ठीक है जी, अगर किसी भी लिहाज से ना ये सदर मुमलिकत के दस्तखत की फौजरी की गई है, जो कि नहीं हुई है, मैं आपको सदर दस्तखत किए ही नहीं है इस पर। ये गेम कैसे प्लान हुई है वो मैं भी आपको बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। और ऐसा ही हुआ है। और दस्तखत के बगैर मुबैना तौर पर आर्मी एक्ट बन गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू हो गया। मतलब पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ़ के साथ ये बहुत बड़ा हाथ हुआ है। और पाकिस्तान का से मुतल्लिक मैं हमेशा एक रवायती जुमला बोलता हूँ, जो मेरे रेगुलर सुनने वाले हैं, वो ये है कि जब भी फैसला करेंगे पाकिस्तान में वो इदारे करेंगे, ठीक है। कम से कम 16, 17, 18 महीने से तो आपको ये कह रहा हूँ, जब भी फैसला करेंगे पाकिस्तान में वो इदारे करेंगे। किसी सियासी जमात में, किसी सियासतदान में ऐसा किसी किस्म का कोई तपड़ मौजूद नहीं है, ठीक है। दूसरा, हिस्ट्री ये लिखी जा रही है कि जो कुछ भी हो रहा है पिछले 16, 17, 18 महीने से या 2 साल से, वो तारीख़ में पहली बार ही हो रहा है। इसको विटनेस कभी किसी ने नहीं किया पाकिस्तान में। इसलिए किसी जगह पे आइन रुक जाता है, किसी जगह पे कानून रुक जाता है, नहीं तो पंजाब और KPK की हुकूमत ही गैर कानूनी और नाजायज़ ना होती, यानी किसी जगह पे आइन ही सवालिया निशान बन जाता है। तो जो हो रहा है पहली बार हो रहा है। और मुबैना तौर पर आरिफ अलवी साहब ने ये जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल, मुबैना बोलूँगा ना, जो उनके हाथों जो एक पास हुआ है, और डेफिनेटली वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ था ना, ये बिल बना ही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ था। इमरान खान साहब के लोगों के लिए बना था, PTI के ख़िलाफ़ के लिए बना था, किसी के लिए नहीं बना। ये बाद में कभी देखेंगे जरदारी साहब जब ईंट से ईंट बजाने की बात करेंगे तो अंदर हो जाएगा। ये बाद में कभी देखेंगे कि जी बाकायदा मेमो गेट की कोई शक्ल आ गई तो फिर हम ज़रा देखेंगे कब होना है। अब तो सब कॉम्प्रोमाइज़ है, कस्में खिला ली गई हैं, पैरों के अंगूठे तक लगवा लिए गए हैं। ये तब होगा जब दोबारा हम कुलभूषण के हवाले से कोई बात करेंगे, दोबारा तब होगा जब हम अजमल कसाब का कोई घर वर दिखाएंगे, और बहुत कुछ होगा। ये पता नहीं मैं और आप अपनी ज़िंदगी में देखें नहीं देखें, लेकिन जितना फ़ायदा 9 मई के बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हुआ ना, यानी अब जवाबदेही नहीं है। पहले तो हर चीज़ का जवाब देते थे, ISPR आके स्टेटमेंट देता था, बता देता, अब तो कोई चक्कर भी नहीं है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या जी, अब ये बिल बना ही इमरान खान साहब और उनके रफ़ाकार के लिए था। तो जैसे ही बिल पास हुआ जी, डेट उसकी जैसे ही पूरी हुई जी, जैसी पूरी है फ़ौरन ही इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया जी, अटक जेल के अंदर, साइफर केस के अंदर। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इसीलिए गिरफ़्तार कर लिया गया जी, बनाया गया है, वजह दूसरी है, ठीक है जी, वो मैं आगे बताता हूँ। फिर असद उमर को आज गिरफ़्तार कर लिएगा। काफ़ी देर तक कहते थे जी असद उमर को गिरफ़्तार नहीं गया, बेसिकली उनको तफ्शील के लिए डिटेन किया गया। अच्छा, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा, सदर मुमलिकत या तो पिछले चंद रोज़ से सो रहे थे या किसी शौक़ में थे, और आज बोलें कि मैंने दस्तखत नहीं किया, तो फिर मीडिया को किसने बताया कि ये बिल पास हो गया? ये सारे सवाल है ना। अभी मीडिया वाले अपने ग़रीबान में झांके कि कल उनको किस किस ने मैसेज किया है, कहाँ से SMS आ रहा था कि आपने इसको इस तरह प्लेस करना है। अच्छा, सदर मुमलिकत के जो करीबी ज़राए कह रहे हैं इस ट्वीट के बाद, अभी सदर मुमलिकत क्या कह रहे हैं वो भी हम एक एक पॉइंट को भी देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत 2 दिन से इस्तराब में थे और उनको उनका स्टाफ ही कह रहा था नहीं सर खबर झूठी चली है।
مگر جب کل یہ باقاعدہ ایف آئی آر ہوئی, گرفتاری ڈلی گئی عمران خان صاحب کی, شاہ محمود قریشی نے کہا نہیں یہ ہاتھ میرے ساتھ ہوا ہے, تو جس کی بنا پر آج انہوں نے کیا ہے. وہ جان بوجھ کے میڈیا پہ چل رہا ہے, میرے سامنے اس ٹائم جیو چل رہا ہے, تھوڑی دیر پہلے میں دوسرے چینل دیکھ رہا تھا کہ صدر فیس سیونگ لے رہے ہیں کہ کل سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور رہنما ان کو بہت گالیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ صدر مملکت نے غداری کر دی. آپ کو یاد ہوگا کل صبح میں نے آپ کو ایک ویلاگ کیا تھا جس کے تھمبنیل لے کیا صدر مملکت نے عمران خان صاحب کے ساتھ غداری کی ہے. اس سمجھ ساتھ پریشر ہے, وہ سڑک کے دونوں طرف کھیلنا چاہ رہے ہیں, بارڈر کے دونوں طرف چلنا چاہ رہے ہیں. یہ سب بکواس ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. گیم کیا ہوئی ہے میں وہ آپ کو آگے چل کے بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے صدر نے کیا کہا, پہلے ذرا صدر کو سن لیں. انہوں نے کہا جیسا کہ میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور آرمی ایکٹ بل 2023 پر دستخط نہیں کیے. میں اس بات کا دوسری بار کہتا ہوں خدا گواہ ہے, واقعی انہوں نے دستخط نہیں کیے. صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے. میں کس بنا پہ کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کیونکہ میں ان قوانین سے متفق ہی نہیں تھا. میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس بھیج دیں. مقررہ وقت ہوتا ہے 10 دن کے اندر واپس بھیج دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے. میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ کیا وہ بل آپ نے واپس بھیج دیے, تو انہوں نے کہا جی ہم نے بھیج دیے. تاہم مجھے پتہ چلا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا ہے. جیسا کہ اللہ سب جانتا ہے میں معافی مانگتا ہوں. میں معافی مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو متاثر ہوں گے. ظاہری بات ہے عمران خان سے معافی مانگ رہے ہیں نا, وہ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی والوں سے معافی مانگ رہے ہیں جس کی بنا پہ بنا. اچھا مینج کیسے ہوا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. یہ بل مینج اس طریقے سے ہوا ہے, قانون کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی بل نا جب دستخط کر کے آتا نا منظوری کے بعد قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے نا, اس کے بعد صدر مملکت کے پاس جاتا ہے اور 10 دن تک کے اندر صدر مملکت نے اس کے اندر سائن کرنے ہوتے ہیں. یا اگر صدر مملکت کو اس بل کے حوالے سے کوئی ریزرویشن ہوتی ہے تو اپنی ریزرویشنز لکھ کے وہ دوبارہ بھیجتا ہے اور دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر جاتا ہے اور ترمیم کے لیے وہ چلا جاتا ہے. جس طرح کے صدر مملکت نے ابھی یہ ناموس صحابہ بل جو ہے اس پہ سائن نہیں کیا بلکہ اس کی ریزرویشن لے کے بھیجی. اب جب بھی پارلیمنٹ آئے گی اس پہ ڈسکس کرے گی تو دوبارہ وہ بل کے میں تو ترمیم ہو کے واپس آئے گا. تو صدر مملکت نے اس پہ فوراً بھیجا کہ میں نے اس پر دستخط نہیں کرنے. یہ سوال ہے کہ انہوں نے ترمیم کرا کے بھیجا یا نہیں بھیجا. پہلے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ مجھے اس پر ریزرویشن تھی. تو اگر 10 دن کے اندر اگر وہ صدر مملکت کے پاس ہی وہ سمری رہے تو آٹومیٹکلی وہ بل رہے تو آٹومیٹکلی وہ بل بن جاتا ہے, اچھا قانون بن جاتا ہے. اور اگر صدر مملکت نے سجیشن لکھ کر بھیجی ہو اور کہ اس میں کوئی ترمیم کی جائے تو پھر دوبارہ ترمیم کر کے صدر کے بعد دوبارہ بھیجا جاتا ہے. یوں صدر کے بعد 3 بار یہ آپشن ہوتی ہے, 10 30 دن صدر مملکت یہ کر سکتے ہیں. مگر اس بار 10 دنوں کے اندر ہی یہ سب کچھ ہوا ہے. تو عملہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بھیج دیا ہے, ہم نے یہ بل واپس بھیج دیا جی گورنمنٹ کو, اور عملہ مینج ہوا ہے یہاں سے. اب عملے میں سے سول سرونٹ ہے اور یا ملٹری سرونٹ ہے, کون ہے, کیونکہ یہ دونوں سٹاف کا ممبر ہیں. صدر کس کو کہہ رہے ہیں, صدر گفتگو میں تو کافی دباؤ میں لگ رہے ہیں, اس ٹویٹ کے اندر بھی لگ رہے ہیں, کوئی واضح نہیں ہے. ابھی ان کا واضح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, نہیں تو بڑی تو ہو جانی ہے پوری دنیا میں پاکستان کی. ریکارڈنگ تو سنی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں, یہ سب چیزیں بھی سنی تھی ہم لوگوں نے. یہ کام جو شروع ہو گیا نا یہ تو کچھ نیکسٹ لیول کا ہی ہو گیا. ارے بھائی بس سوچی جائیں اور بس دھنی جائیں سر کو. تو عملے کو مینج کیا گیا جی, اور 10 دن تک عملے نے اس بل کو اپنے پاس رکھا ہے. پہلے ہی ابتدائی 10 دن اپنے پاس اس بل کو رکھا ہے اور صدر کو کہا ہے ہم نے بھیج دیا, اور 10 دن جیسے ہی پورے ہوئے وہ بل قانون کا حصہ بن گیا, صدر کے ساتھ جھوٹ بولا گیا. اب دیکھنا یہ ساری کراسپونڈنگ میں کچھ ریٹن فارم ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ہو گیا. وزارت قانون انصاف ایک دم ایکٹیو ہو چکی ہے اور انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کر دیا ہے. کافی چیزیں ہیں لیکن بہت باریک کام ڈالا گیا. اب صدر کے بعد 2 راستے ہیں جی. ایک تو بھائی صدر سب سے پہلے نا آرٹیکل 6 کی سفارش کریں یا بہترین قسم کی وہ کریں گے پورے سٹاف کے اوپر, جس میں بہت سے لوگ شامل ہو جائیں گے کہ انہوں نے میرے ساتھ غداری کی اور یہ سب کی ہے. یہ مزاحمت کا راستہ ہے جو اس وقت صدر کا اختیار کرنا مشکل ہوگا. اگر کر لیں تو وہ تاریخ میں بہت بڑا نام لکھوا دیں گے, بہت بڑا نام لکھوا دیں گے. اگر کیونکہ ان کی پارٹی بھی کمزور ہے, جس پارٹی سے ہیں ان کی پارٹی کا لیڈر اندر ہے, چیئرمین اندر ہے, وائس چیئرمین اندر ہے, صدر اندر ہے, تو اٹ میٹرز اے لاٹ. اور دوسرا راستہ ان کا استعفے کا. اگر استعفیٰ کر دیا تو پھر بہت سی چیزیں نا کمپرومائز ہو جائیں گی, اور یہ بڑی کمزوری نشانی ہوگی کہ بھائی صدر کو اپنے اختیارات استعمال کرنے کا وہی نہیں ہے. لیکن اگر صدر اپنا تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں نا تو صدر کو آنا ہوگا. بہرحال اتنی بات ہے کہ قانون اب غیر مؤثر ہو گیا ہے. اب جو بھی اس قانون کے تحت ہوگا یا کرنے کی کوشش کرے گا وہ ظلم کہلائے گا, وہ جبر کہلائے گا, وہ ریاستی جبر کہلائے گا, وہ بربریت کہلائے گا. یہ قانون اب غیر مؤثر ہو گیا ہے ہر لحاظ سے, ٹھیک ہے. اور
جب ہو گیا تو میں اتنا بتا دوں پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا اس سے، صدر مملکت کے اسٹویٹ سے، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ اب جو وہ ظلم کیا نا اب یہ ہوگا، اب اس قانون کے تحت ہوا یہ کوئی نہیں کہے گا، تو جو دستخط کرندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ کر دیا، تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ دوسرا، پی ٹی آئی نے شدید رد عمل دیا، تشویش کا اظہار کیا، باقاعدہ اسٹریٹجی کے لیے انہوں نے کہا ہمیں تھوڑا وقت چاہیے، اور بہرحال اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی آفیشیل بیان تو انہوں نے مزید دینا ہے، ابھی ایک دیا تو ہے، انہوں نے مزید دینا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا 14 روزہ ریمانڈ اسی بل کے تحت، اسی قانون کے تحت ریمانڈ منظور کر لیا ایف آئی اے کے پاس۔ اب اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا، کہا جا رہا تھا کہ ان کو ویسے ہی بلایا گیا لیکن اب ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے آج پھر عدالت میں کہا ہے کہ میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا، تو واضح ہو گیا کہ عمران خان کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے ان کو اندر کیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، پیپلز پارٹی کے جو سینیٹر ہیں فرحت اللہ بابر، ان کا جملہ دوبارہ بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں صدر عارف علوی نے ایٹم بم پھوڑا ہے، ایک دہائی میں ایسا کوئی نہیں کر سکا، علوی نے یہ کر کے بہت عزت کمائی ہے، اب کچھ بھی ہو اس بل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔